وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ہم نے 23 کرنی ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ پچھلی آیت نمبر 21 اور 22 میں ہم نے عقیدہ توحید پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ عالمگیر نبی ہیں، پوری کائنات کے رسول کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہے۔ امت کی دو قسمیں یاد رکھو، ایک امت ایجابیہ ہے اور ایک امت انکاریہ ہے۔ امت ایجابیہ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اور انکاریہ وہ ہے جس نے آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا، لیکن ہے آپ کو امتی۔ ایک حدیث میں مسلم کی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا، الفاظ سنو، میری امت کا کوئی بھی یہودی اور عیسائی اس وقت تک اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس پر ایمان نہ، ٹھیک ہے۔ تو اب پوری جو دنیا کے اندر بسنے والے انسان بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں پوری انسانیت کا رسول ہوں اس ذات کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ رب العالمین کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھو، ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی صفات اور ایک اللہ کے افعال۔ ذات، صفات، افعال۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسی صفات کسی کے اندر نہیں، اللہ جیسے افعال کوئی نہیں کر سکتا۔ انسانیت کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، کام ہے، کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ یہ آسمان و زمین، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا موجد بے مثال۔ کیا مطلب؟ آسمان و زمین کا وجود نہیں تھا، وجود دے دیا، اور ایسا وجود دیا اس جیسا وجود کوئی دے نہیں سکتا۔ لگاؤ پروجیکٹ، میں دیکھتا ہوں زمین اور آسمان کہاں لگاؤ گے، کدھر ہے جگہ؟ تو بدیع، موجد بے مثال۔ تو جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو کتنی باتیں آتی ہیں؟ 3، ذات، صفات، افعال۔ ذات اللہ جیسا کوئی نہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ اکبر، بہت بڑا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اور اس کی صفات وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. میں اور آپ بھی سمیع اور بصیر ہیں. سن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 ارشاد باری تعالی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر میں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے وهو السميع البصير. اس آیت کو یاد رکھو. قرآن ليس كمثله شيء، صفات پہ ہم بات کر رہے ہیں، ذات اور صفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ادا کرو ليس كمثله شيء، اس میں نفی ہے. کیا مطلب؟ اللہ جیسا کوئی نہیں. ليس كمثله شيء، اس کی مثل ہے ہی نہیں. آگے اس بات وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. ادھر نفی ہے، ادھر اس بات ہے. عقیدہ کیا نکلا؟ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. میں بھی سمیع ہوں، میں بھی بصیر ہوں. آپ بھی سمیع ہو، آپ بھی بصیر ہو. لیکن آپ کا سننا اور دیکھنا، میرا اور سننا اور دیکھنا اللہ کے سننے اور دیکھنے کے برابر. چونکہ لیس کمثلہ شیء، چونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. اس نے خود کہہ دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے ملاؤ ان کو، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جو تفسیر آپ پڑھیں گے یہی چیز آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملے گی انشاءاللہ. قرآن میں ایک آیت کا دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے، آیت کا آگے پیچھے تعلق ہوتا ہے. ایک بات یہاں کہی ہوتی ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. نفی کا مطلب نو، اس بات کا مطلب ہاں. تو اس سے ہم نے کیا حاصل کیا کہ اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اس کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں ہیں. تو ان تجعل للہ ندًا، اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات کو مان لینا، اللہ کی صفات کی طرح کسی کے اندر صفات مان لینا، اللہ کے افعال کی طرح کسی کے اندر افعال میں، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کو کہا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ. اور یہ بغیر توبہ کے اگر دنیا سے چلا گیا ابداً خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم. تو انسانیت کو سب سے پہلے جو ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا، پیغام کیا ملا؟ عبادت کرو. کس کی؟ تمہارے رب کی. کیوں؟ وہ تمہارا خالق. اور پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں. کیوں؟ کیونکہ مخلوق محتاج ہے. محتاج صرف ایک ذات نہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ، جس کی صفات کیا ہیں؟ الغنی المغنی. ہم عبد الغنی ہیں، ہم عبد المغنی ہیں، ہم غنی اور مغنی نہیں ہیں. غنی اور مغنی کون ہے؟ یہ اللہ. یہ صفات آ گئی، ذات، صفات، افعال. تو وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے چونکہ تمہارا وجود نہیں تھا. پھر اسی آیت کو دیکھو، سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قابل ذکر ہی نہیں تھا. ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ دنیا میں آنے کے بعد بنا ہے، نام ہمیں دنیا کے آنے کے بعد ملا ہے. لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. پانی کی بوند سے اللہ نے بنایا. آج تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. آج تو ہر زبان میں کھول کے ڈاکٹر نے سب کچھ بتا دیا. کون سی چیز مخفی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب دیکھو کہ اللہ نے تخلیق تو اس کی دیکھو کہاں سے؟ عدم سے. عدم کا مطلب نتھنگ، کچھ نہیں تھا. عدم سے اللہ نے وجود بخشا یا نہیں بخشا؟ بخش دی. اس کو نہیں مانو گے تو کس کو مانو گے؟ یہ سانس اس کے حکم کی محتاج ہے. جب چاہے روک دے. کچھ کر سکتے ہو؟ جاؤ دیکھو ہاسپٹل میں، آپ دیکھو کوما میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھو وینٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھو. پھر اپنے آپ کو دیکھو، اور پھر ہمارے نخرے دیکھو، پھر ہماری اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوتیں اور سرکشیاں دیکھو. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت، اس کی عبادت میں لگے رہو. اور آپ کو سورۃ الحجر کی آیت بتائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، میرے نبی کو حکم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہر عمل ہمارے لیے حجت اور عمل صالح ہے، جن کا ہر عمل عمل صالح ہے، اور میرے اور آپ کے لیے حجت ہے. وہ یعنی اسی عمل کو کریں گے تو نجات ہے. کیونکہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس عمل پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر و چھاپ نہیں ہے، وہ عمل اللہ کا قبول ہی نہیں. اس نبی سے خطاب ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موت کا فرشتہ آنے تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہی. اللہ اکبر. فَإِذَا فَرَغْتَ
فانصب وإلی ربک فارغب. تو ہم نے پڑھا تو یہاں پر فرمایا کہ اس ذات کا شریک فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اگلی آیت جو آج ہم وَإِن كُنتُم، یہ آیت جو ہے نا، یہ ابھی آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے عقیدہ رسالت. پیچھے کیا تھا؟ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا ہی ہے، یہ ہے شہادتین. یہ دو چیزیں ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ مسلمان بنتے ہیں. یہی وہ دو چیزیں ہیں انشاءاللہ جس کو دنیا چھوڑتے ہوئے آپ نے ایک بھی بولے لا الہ الا اللہ، آپ جنت میں چلے گئے. اور یہی وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے لیے آج کل کے دن گزر رہے ہیں، جس کو آپ عشرہ ذی الحج بولتے ہو. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ. امت کے لوگوں ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب سے زیادہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو آپ کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے امید تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین تھا مجھ سے یہ سوال آپ ہی پوچھو گے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت میری شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے والے ہوں. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ. سبحان اللہ. قرآن مجید کے اندر 5 صورتیں جن کو ہم مسبحات بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مسبحات. 5 صورتیں ہیں جن کو ہم مسبحات، جو سبح یسبح سے شروع ہو رہی ہیں. سورہ نمبر 1 پارہ 27 کی آخری سورہ سورۃ الحدید، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ نمبر 2 پارہ 28 کی سورۃ الحشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورہ نمبر 3 اللہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. 5ویں سورہ سورۃ التغابن، یہ بھی 28ویں پارے میں. یسبح پارہ نمبر 15 اللہ کا فرمان، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. 7 آسمان، زمین، آسمان و زمین کے درمیان کی مخلوقات ساری کی ساری کس کی تسبیح کر رہی ہے؟ اللہ پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. اور تکبیر پڑھو اس میں، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرو. تو یہ دن جو ہے نا خدا را، ان کو ذرا آپ نے عبادت میں گزارنا انشاءاللہ. تکبیر میں، تحلیل میں، تسبیح میں، تقدیس میں، اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، قرآن میں، روزہ، ذکر، اذکار، اخلاقیات سب چیز سنوار کے رکھنی ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھو. اور 8 ذی الحج یا 9 ذی الحج جو عموماً علماء کے اختلاف ہے عرفہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں 10 تاریخ کو آپ قربانی کرتے ہو تو عرفہ آپ 8 کو نہیں رکھو، 9 کو رکھو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کو غور سے سنو. آپ نے فرمایا یوم النحر، یوم النحر 10 ذی الحج. 10 ذی الحج کو کیا بولتے ہیں؟ یوم النحر. ٹھیک ہے، تو اب 8 کو بولتے ہیں یوم الترویہ. کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ 8 ذی الحج. 9 کو کیا بولتے ہیں؟ یوم العرفہ. 10 کو کیا بولتے ہیں؟ یوم النحر. 11، 12 اور 13 کو کیا بولتے ہیں؟ ایام تشریق. ٹھیک ہے جی. اب یہ یوم النحر جس کو آپ 10 ذی الحج بولتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سے سب سے بڑھ کر جو عمل اللہ کو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ احراق الدم. کیا مطلب؟ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا. اس سے بڑھ کر اللہ کو 10 تاریخ کوئی عمل مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں اس روز اللہ رب العالمین کو اللہ کے راستے میں خون بہانا جانور کا بہت پسند ہے. اگر کسی کو قربانی میسر نہیں، وہ چڑیا کو پکڑ کے ذبح کر دے، بس خون بہا کر اللہ کو راضی کرے. کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ. خیر ایک الگ بات ہے، ان کا قول ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ قربانی کتنی چیز کی ہوتی ہے؟ 4 چیزوں کی. قربانی کتنی کی ہوگی؟ 4. یاد رکھو سورۃ الانعام، قرآن مجید کے اندر سورہ جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانعام. انعام کسے بولتے ہیں؟ کیٹل، مویشی. 8 قسمیں ہیں، 4 جوڑے ہیں. 8 4 جوڑے. کیسے؟ اونٹ میں 2 اونٹ اور
اونٹنی، گائے میں 2 گائے اور بیل، بکری میں 2 بکری اور بکرا، بھیڑ میں 2 بھیڑ اور اس کی فیمیل، کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 ملا تو 8 ہو گئے۔ ان 8 کی قربانی کرنی ہے۔ اب کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، اب سوال ہے ان کا، اب کٹا جو ہے نا وہ اس کی گائے کی قبیل میں آ جائے گا۔ اب دیکھو کٹے کا گوشت بڑا خوبصورت ہوتا ہے، کبھی کھایا کسی نے؟ ارے بابا اس میں اندر پانی وانی ذرا کم ڈلا ہوا، کٹے کا گوشت بہت زبردست ہوتا ہے، تو کٹے کی قربانی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ 8 قسمیں ہو گئی، 8 قسمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 اس کی ہیں، تو 8 یہ آپ کے انعام ہیں، تو اس کو آپ نے کرنا ہے۔ تو قربانی ہم کرتے ہیں اس روز جو ہمارے پیغمبر کا فرمان آپ نے فرمایا، روزہ دیکھ کے چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ ہم بولتے ہیں اپنے اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار، اسی اعتبار سے عرفہ ہونا چاہیے۔ آج پتہ چلا نا کہ آپ حاجی جو ہے اتنی تاریخ عرفات میں، چونکہ ٹیکنالوجی آج سے 300 سال پہلے ہمیں کیا پتا تھا حاجی کتنی تاریخ، ہمیں کیا پتا، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے افطار کرتے، تو درمیانی بات لوگوں نے یہ کر دیا، آپ ایسا کرو کہ 8 اور 9 دونوں روزے رکھ لو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کتاب و سنت سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ پہلی ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک روزہ رکھتے تھے۔ آپ لگاتار 9 دن روزہ رکھ سکتے ہو، اس کی وجہ دلیل ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من ہذہ الایام، کسی بھی دن کے اندر کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قالوا ولا الجہاد یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا جہاد بھی نہیں؟ اب یہاں رکو، صحابہ کے نزدیک جہاد ایک بڑا فضیلت والا عمل تھا جو آج ہم نے متروک کر دیا، ہجرہ محجورہ کر دیا، ہیڈ سپیچ کر دیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ انہوں نے کسی اور کا نہیں پوچھا، نماز روزہ، نہ ولل جہاد یا رسول اللہ، قال ولل جہاد، جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال سے لے کر نکلا پھر واپس نہیں، مطلب شہید ہو گیا، تو شہادت کا درجہ الگ ہے، وہ ایک الگ چیز، وگرنہ جہاد بھی نہیں۔ اب یہاں رکو، پیغمبر علیہ الصلوۃ، میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل، اب یہاں کوئی بھی نیک عمل میں پیغمبر نے ہمیں چھوٹ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بتایا نہیں ہے، کچھ چیزیں بتا دیں ویسے چھوٹ دے دی۔ کیا روزہ نیک عمل نہیں ہے نا؟ حدیث کو اب دیکھو، ایک حدیث کا فہم ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ اس مقام پر اللہ آپ کو پہنچائے گا، انشاءاللہ آپ کو حدیث کا فہم آئے گا، اس کے اندر سے آپ کیا نیک عمل روزہ نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ بندہ بولتا ہے یار مجھے روزہ اچھا لگتا ہے تو رکھے نا 9 دن، کیوں نہیں رکھتا ہوں؟ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے روزے کو ایک بیان کر دیا ہے کہ مجھے انی احتسب اللہ تبارک و تعالی، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید کامل ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ میرے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، سبحان اللہ، ایک دن کا روزہ 2 سالہ گناہوں کو معاف کرے گا، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو اگر آپ 9 دن رکھنا چاہیں تو الحمدللہ، بسم اللہ، عمل الصالح ہے، کوئی بھی نیک عمل، کوئی نماز پڑھے، افطار کرے، کروائے، صدقہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرے، یتیم کی کفالت کرے، کسی کو راشن دے، کسی کو کنواں کھدوا کر دے، کسی کو مسجد میں کرے، اس کا عمل ہے، عمل الصالح میں اس کو چھیٹ، بس نیک عمل وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل کہا۔ تو انشاءاللہ یہ بات تھوڑی سی اس وجہ سے کرنی تھی کہ ان 10 دنوں کو آپ نے خدا را ضائع نہیں کر، بس ایسا پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پتہ چلے کہ پچھلی جو 20-30 سال ہمارے ویسے گزرے نا، سارا حساب ان 10 دنوں میں پورا کر دو انشاءاللہ، تاکہ وہ برابر ہو جائے انشاءاللہ۔ کوشش تو کریں، نیت پر ثواب ہے انشاءاللہ۔ تہجد کا اہتمام کریں، رات کو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، سجدوں میں جا کر تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، مما اس کے متعلق، مما اس کلام کے متعلق، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اچھا یہاں پر آیت نہیں آ رہی، علی عبدنا، ٹھیک ہے، اپنے بندے پر۔ فیصل بھائی بہت اچھا ہو جائے گا، سسٹم ایسا کر دو کہ ہمارے ساتھ یہاں آیت بھی چلے، کیونکہ میں جہاں بھی کرواتا ہوں اور کافی جگہ پر میں کرا رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے ساتھ آیت چلتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے،
لوگ جو ہوتے ہیں نا اس میں پوری کی پوری وہ توجہ آ جاتی ہے. بس ٹھیک ہے جو بھی کرنا انشاءاللہ ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں شک ہے مما اس کے متعلق نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا علی شہادتین پڑھو کوئی ایک پڑھے اشہد اللہ پڑھو کون پڑھے گا پڑھو آپ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اگر کوئی پڑھے اشہد ان محمد رسولہ عبدہ صحیح ہے غلط ہے کیسے غلط ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے اللہ کا عبد ہوں پھر اس کا رسول ہوں. آپ 40 سال تک محمد ابن عبداللہ تھے 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ بنے. عبدیت کو رسالت پر مقدم کیا ہے. عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی اختیار. ما عندی ما تستعجلون به میری امت کے لوگوں تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ اگر تو واقعی اللہ کا سچا رسول ہے تو آسمان گروا کے دکھا عذاب نازل کر کے دکھا. اللہ کی قسم جس عذاب کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. ان الحکم الا للہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. یہ ہوتا ہے عبد. یہ عقیدہ بناؤ اپنا سیکھو. قرآن سنت عقیدہ اصل چیز ہے جس پر چھوٹ ہے جس پہ نجات ہے جس پہ چھٹکارا ہے. ہمیں اللہ کا تعارف تو ہونا چاہیے نا. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارہ 26 فاعلم انہ لا الہ الا اللہ فاعلم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کر لیجئے جان لیجئے انہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. امام بخاری نے حدیث لکھی صحیح بخاری اس کے اندر باب لکھا کتاب العلم. کیا لکھا؟ کتاب العلم. ایک پوری کتاب چیپٹر ہے. اس کی شروعات کی اس آیت سے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آگے لکھا العلم قبل القول والفعل العلم قبل القول والعمل. کیا مطلب؟ کچھ بولنے سے پہلے کچھ کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو. کون سا؟ دین کا. دین پر بولنے سے پہلے دین کا علم حاصل کرو. دین پہ عمل کرنے سے پہلے دین کا علم حاصل کرو. نماز کیسے پڑھیں؟ علم حاصل کرو. روزہ کیسے رکھیں؟ علم حاصل کرو. قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں ہمارا دین پتہ چلے. ٹھیک ہے جی. تو عبد کو کہا فاتو علی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے. اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے فاتو لے آؤ فعل امر ہے. بسورتن ایک سورت. یہ ایک کس کا ترجمہ ہے؟ یعنی سورتن کے نیچے جو دو زیر آ رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک. کوئی سی ایک سورت من مثلہ اس جیسی. کس جیسی؟ اس قرآن جیسی. بھائی آپ بولتے نا یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے بتا دو. سوال ہے آپ صحیح بتا دو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. تو وہی بات ہے. اور ودعو فادو کی طرح ودعو دعیدو سے فعل امر دعیدو سے فعل ودعو بلا لاؤ. شہداءکم دو ترجمے اپنے گواہوں کو اپنے حمایتیوں کو بلا لاؤ. اپنے حمایتیوں کو جن کو بلا سکتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ. ایک ذات کو مائنس کرو. کس کو؟ اللہ. یعنی اللہ کے علاوہ آسمان و زمین کے اندر جو موجودات و مخلوقات ہے جس کو بلا سکتے ہو ایک صورت کو گھڑنے کے لیے اپنا حمایتی بلا لو. اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے سپیس دیا. ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں کون سا دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ پیغمبر جھوٹا ہے فنعوذ باللہ من ذالک. دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ اس پر جو کلام نازل ہوا یہ اللہ کا. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ. یہ آیت ہے یہاں پر موجود. ٹھیک. دوسرا چیلنج یہی ہوا سورہ یونس کے اندر. کہاں ہوا؟ سورہ یونس. ام یقولون افترا لوگ کیا کہتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا. قل ان سے کہو فأتو بسورۃ مثلہ اگر گھڑا ہوا ہے تو تم بھی گھڑ کے اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ. ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. پیچھے کیا کہا؟ ودعو شہداءکم من دون اللہ. یہاں ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ کے علاوہ جس کو تم بلا سکتے ہو اپنی طاقت استعمال کر کے بلا لو اگر تم سچے ہو. کتنے چیلنج ہو گئے؟ 2. چیلنج نمبر 3
ام یقولون افترا، سورہ ہود، کون سی سورہ؟ ہود. یہ سورہ ہود کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، لگتا ہے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. اس میں اللہ کے عذابوں کا ذکر، سب کا اقوام جو تباہ ہوئیں، اللہ نے جو آسمان سے عذاب نازل کر کے ان کو نیست و نابود کیا، ہباء منثورا کر دیا، ان کا ذکر. تو سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے ام یقولون افترا. تیسرا چیلنج، وہ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا. اگر ایسی بات ہے قل فأتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے کے آ جاؤ. ایک صورت سورۃ البقرہ، ایک صورت یونس، 10 صورتیں ہود. مفتریات گھڑ لو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہی بات، اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے پیغمبر علیہ السلام، اگر یہ لوگ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا، دنیا کے انسانوں جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ قرآن محض اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اگر قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا کلام کوئی کلام بنا نہیں سکتا. جب اللہ جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا تو اللہ جیسی ذات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، اس جیسی صفات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، اس جیسے افعال بھی نہیں ہو سکتے. یہ چیلنج نہ قبول کرنے وجہ سے کون سا عقیدہ ثابت ہوا؟ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ. فہل انتم مسلمون. یہ آ گیا 3 مقام پر چیلنج انسانوں سے. کس سے؟ انسانوں سے. ایک صورت 10 صورتیں. سورۃ بنی اسرائیل پارہ 15 میں جاؤ. قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے پیغمبر ان سے کہو انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، اعلی اس بات پر ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، یا صورت کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کی بات، اس قرآن کی مثال لے کر آئیں. لا یاتون بمثلہ، ان کے بس کی بات نہیں. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، بھلے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ظہیر بن جائیں، جو مرضیہ کریں، اس قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. یہ چیلنج ہے. تو کیا فرمایا جی؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت بات، اس کا جواب دیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، چیلنج کیا کیا؟ ایک صورت لے کے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. عربی زبان کے اندر زمانہ 2 قسم کا ہوتا ہے. اردو میں 3 قسم کا ہوتا ہے، انگلش میں بھی 3 قسم کا ہوتا ہے. عربی میں زمانے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2. ٹھیک ہے، یہ آپ کو قاری صاحب بتائیں گے، گرامر کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں. زمانے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں عربی زبان کے اندر، ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع. ماضی کا مطلب پاسٹ، مضارع کا مطلب، مضارع کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، پریزنٹ، فیوچر، حال اور مستقبل. ماضی کا مطلب ماضی، مضارع کا مطلب حال اور مستقبل. جیسے ضربہ فعل ماضی، اس کا مطلب یہ اس ایک مرد نے مارا. یضربو فعل مضارع، اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. ہے اور گا، حال اور مستقبل دونوں آگے. اب فعل مضارع کو حال سے مستقبل میں منتقل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا باقاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی، طریقہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے شروع میں ہم لگاتے ہیں لن. کیا لگاتے ہیں؟ لام اور نون، لن. یہ دیکھو وَلَن تَفْعَلُوا، جب فعل مضارع کے اندر شروع میں لن لگا جائے گا تو اس لن کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی کا معنی، حال کا معنی صرف وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا کر سکو گے نہیں کبھی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، اور ہم کہتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، سو کرنے والے کام کرو. فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو. قرآن کی آیت بتا رہی ہے اس کلام کو اللہ کا کلام نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا. یاد رکھو، اس آگ سے بچو. التی، یہ النار
مؤنث ہے گرامر کے اعتبار سے اور مؤنث سمائی ہے، سنا ہوا، اس کے اندر کوئی علامت نہیں، اس وجہ سے اللہ تی آیا۔ اللہ تی وہ آگ، وقودھا، وقود کا مطلب فیول، ایندھن، جس آگ کا ایندھن ہوں گے کون؟ الناس، اللہ اکبر، والحجارہ، پتھر۔ جہنم میں کیا جلے گا؟ انسان اور پتھر۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، سورۃ بنی اسرائیل، جب اس کا ٹمپریچر لو ہونے لگے گا ہم اس کو پہلے سے اور تیز کر دیں گے۔ نارکم جزءا من 70 جزءا من نار یوم القیامہ، میری امت کے لوگوں تمہاری ایک دنیا کی آگ ہے اور ایک آخرت کی آگ ہے۔ ہم نے آگ کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا ہے۔ آگ کے کل 70 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ ڈگری کتنی آگ کی؟ 70۔ 69 جہنم ہے، ایک دنیا کی۔ دنیا کی کون سی؟ جو لاوا پگھلتا ہے، جس کے آگے پتھر آتا ہے کھا جاتا ہے اس کو۔ یہ وہ آگ نہیں جو ہم چولہے میں جلتے، ایک وہ ہوتی ہے جو بھٹی میں جلتی ہے جہاں آپ سریا بناتے ہو، اس کے بھی ڈسٹینس آپ اتنا دور جا سکتے ہو، ٹمپریچر ہوتا ہے اتنا قریب جھلس جاؤ گے۔ وہ آگ جو 1 درجہ ہے، اتنی سخت ہے، تو اس آگ کا کیا اگر جو 69 ہے، سورۃ الواقعہ سب پڑھتے ہو، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ یہ آگ جو دنیا میں بھیجی ہے، اللہ کہتا ہے یہ یاد دہانی ہے۔ کیا ہے یاد دہانی؟ کون سی آگ کی؟ اس آگ کی۔ فانذرتکم نارا تلظی، میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا رہا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں وہ جائے گا جو پرلے درجے کا بدبخت ہوگا۔ اللہم انا نعوذ بک من النار، پیغمبر فرماتے 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ صدق کے دل سے جو کہے گا اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، آگ اللہ سے درخواست کرتی ہے، اللہ شفاعت کرتی ہے، یہ مجھ سے اتنا خوف زدہ ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے اللہ۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کا تذکرہ کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں غطوا رؤوسہم ولہم حنین، اللہ کی قسم صحابہ اپنے سروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے اور ایسے روتے تھے جیسے صحرا کے اندر اونٹنی اپنے نو مولود بچے کے ساتھ گئی ہو اور کوئی چیز آئے اور اس کے بچے کو کھا جائے، تو وہ جو ماں ہے بچے کی جدائی میں اپنا منہ آسمان کی طرف کر جو آواز نکالتی ہے، اس کے اندر جو گداز اور صدمہ ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی زبان میں وہ صدمہ ہوتا تھا، اللہ کی قسم۔ جمعے کے خطبات میں صحابیات بیان کرتی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، تنذیر فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کی اتنی رونے کی آوازیں ہوتی تھیں کہ آوازیں اتنی غالب ہو جاتی تھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر ہمیں پوچھنا ہوتا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا تھا، کیونکہ صحابہ کے رونے کی آواز غالب آ گئی تھی۔ ہمیں ہنسنے سے فرصت نہیں۔ وہ کمیڈین بیٹھے ہوتے ہیں پورا دن جناب، دیکھ کر ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے ہمارا، جناب ہنس 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 کے ہمارے پیٹ پھٹ رہے ہوتے ہیں، اور کیا کرنا، عیش عیاشی عشرت، اور کیا کرنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا فرمایا جی؟ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکہ، وہاں ایسے فرشتے، وہاں دربان کھڑے ہیں، ان فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ غلاظ۔ غلاظ کا مطلب طبیعت کے سخت، شداد، جسمانی طور پر قوی۔ نمبر 3 لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکموں کی مخالفت نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کریں گے جس کو کرنے کا حکم دیا۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو لوگ ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب آگ ان کی کھالوں کو کھا جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی کھالیں فراہم کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ وعدت للکافرین، کس کے لیے تیار کی گئی؟ کافروں کے لیے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک زوردار آواز سنی، زوردار آواز سنی، سمعتم وجبہ، آپ نے دریافت کیا، سمعتم وجبۃ، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ایک آواز سنی ہے، جانتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، یہ صحابہ کا انداز ہوا کرتا تھا، کہا کرتے تھے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں
کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے، غور کرو، یہ اس پتھر کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے تک پہنچا ہے جا کر۔ پتھر کے اوپر سے پھینچا، وہ نیچے تہ تک پہنچنے کے کتنا عرصہ لگا؟ 70 سال۔ یہ جہنم گہرائی ہے اس کی، جاؤ گے تو کہاں جاؤ؟ یا اللہ تم سب کی حفاظت فرما۔ یہ آگے جی بات، چونکہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت کے بعد جہنم کی بات آئی۔ قرآن مجید کے اندر خوبی یہ ہے الحمدللہ، چونکہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہر نبی بشیر ہے اور نذیر ہے، ہر نبی بشیر اور نذیر۔ قرآن مجید کے اندر آپ اسلوب دیکھو گے، کبھی اللہ جنت کا پہلے ذکر کرتا ہے، پھر جہنم کا ذکر کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جہنم کا ذکر پہلے ہوتا ہے، جنت کا ذکر بعد، لیکن دونوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی رسول بھی اور بشیر بھی ہے۔ اگر میں صرف آپ کو ڈراتا ہی جاؤں جہنم جاؤں تو آپ بولو اگلی کلاس میں آؤ گے نہیں یار، یہ تو مسئلہ ہے یار، تو آگ میں جائیں گے، تو لہٰذا کتاب و سنت جو ہے اس کے لیے ہم نے یہ چیزوں کو دیکھنا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے جی، بشیر بھی بننا ہے اور نذیر بھی بننا، اور اس میرا خیال ہے دور حضرت کے اندر بشیر زیادہ بننا چاہیے ہمیں۔ اب آئیے بشارت کی طرف انشاءاللہ، عدت للکافرین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پیغمبر علیہ السلام آپ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ہوا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ جب بھی ایمان ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 3 چیزیں، یہ تفسیر آپ سمجھے اس کو۔ دل سے ایمان ہوا اقرار باللسان، زبان سے اقرار، تصدیق بالقلب، دل سے، والعمل بالجوارح۔ اللہ اور اس کے رسول کو تو مان لیا ہم نے، اس امت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ سنو، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ بس 2 کام کرتے ہیں، اقرار باللسان بھی کرتے ہیں، تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں، عمل بالجوارح نہیں کرتے۔ او جی اللہ کا نماز پڑھتے ہو جی، اللہ سے دعا کرو۔ بھائی کیا دعا کریں؟ تم نے کلمہ پڑھا، کلمے کا مطلب یہ نماز پڑھوں گا۔ روزہ رکھتے ہو، اللہ، اور کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب یہ ہے جس کا کلمہ پڑھا اس کی مانوں گا۔ کلمہ بھی پڑھا، تعویذ بھی ڈال دیا، کلمہ بھی پڑھا، چادر بھی چڑھا دی، کلمہ بھی پڑھا، بدعت بھی کر دی، کلمہ بھی پڑھا، شرک بھی کر دی۔ تو کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کلمہ بھی پڑھا، منزل بھی پڑھ لی، کلمہ بھی پڑھا، اس کی بھی مان لی، اس کی، تو پھر کلمہ ان دونوں کا کیوں پڑھا تم نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، مطلب کیا ہے اس کا بھائی؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی، پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نہیں پتہ، کنسپٹ کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے۔ سیرہ میں کیا پڑھاتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو بشر الذین آمنوا، بشارت دیجیے ان لوگوں کو، فعل امر ہے، ایمان لائے، نیک عمل، ایمان نیک عمل، ایمان نیک عمل۔ قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا، نیک عمل کا ذکر کیا اس کے ساتھ۔ ایسا ہے بشارت کیا ہے؟ ان لہم جنات، جنت نہیں جنات، جنت ان کی جمع ہے، ان کے لیے جنتیں اور باغات ہیں ایسی، تجری من تحتها الانہار۔ یہ انسان ہے نا، اس کا گھر ہو، گھر کے سامنے ریور بہ رہا، واہ 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 کیا مزہ ہوتا ہے۔ اب وہاں سوات، ناران، کہاں پتہ نہیں کہاں جاتے ریور کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کلما، جب بھی، اللہ اکبر۔ تو جنت کے اندر نہریں کتنی ہیں جی؟ یہاں چلتے جاؤ، چونکہ ساری چیز بتاتا جاتا ہوں صاحب۔ سورہ محمد پارہ 26، مثل الجنت التی وعد المتقون۔ پیچھے ہم نے پڑھا جہنم کس کے لیے تیار کی گئی؟ کفار کے لیے، اور جنت متقین کے لیے۔ آگے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ، ایک مثال دی ہے۔ ویسے حدیث قدسی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین یا صالحون، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ما لا عین رأت، جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو آج تک کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، سننا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، جس کا تصور اور خیال بھی کسی انسان کے دل سے گزرا تک نہیں۔ یہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہو، صالحین کے لیے، یہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے۔ پھر
سورۃ الف لام میم تنزیل السجدہ پارہ 21 کی سورہ، جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، فجر کے روز جمعے والے دن، فجر کے روز جمعے والے دن، جمعے کے روز فجر میں، جمعے کے روز فجر میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی جان کو پتہ نہیں اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ جنت، مثل الجنت جنت التی وعد فی انہار من ماء، پہلی نہر پانی کی، ایسا پانی من غیر آسن، جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، یہ پہلی نہر ہے جنت کے اندر۔ دوسری وانہار من لبن، لبن سمجھتے ہو نا، حج عمرے پہ جاتے وہاں لبن ملتا ہے آپ کے نا، وہ لسی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، یہی والی ہے جو یہاں ملتی ہے، اس کا نام لبن رکھا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وانہار من لبن، دوسری نہر کس کی ہے؟ دودھ کی، ایسا دودھ لم یتغیر طعمہ، جس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہو۔ نمبر 3 وانہار من خمر لذۃ للشاربین، تیسری نہر شراب کی ہوگی جو پینے والوں کو لذت دے گی، لا نشہ نہیں ہے اس کے اندر غول نہیں ہوگا، دماغ نہیں بیکے گا، عقل کے اندر فطور نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ چوتھی وانہار من عسل مصفا، چوتھی نہر کس کی ہوگی؟ شہد کی، کون سا؟ خالص۔ آج تو شہد ایسے بک رہا ہے جیسے وہ مکھینی بہن سے شہد دے رہی ہیں، کتنا شہد ہے شہر کے اندر، اللہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، خالص شہد کہاں ہے؟ وانہار من عسل مصفا، خالص نہر، اللہ اکبر، خالص شہد، لہم جنات تجری من تحتہا نزلا وما عند اللہ خیر للابرار۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا فرمایا جی؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، کتنی نہریں ہو گئی؟ یہ جنت کی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا جی؟ کتنی نہریں؟ 4 جنات تجری من تحتہا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اللہ اکبر، اور جب کبھی ان کو کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کے 2 معنی ہیں۔ اس سے پہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی لاسٹ ٹائم جو جنت میں ہم نے کھایا تھا وہ تو یہی تھا، اب پھر وہی لے کے آ گئے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہم دنیا میں بھی یہ پھل کھاتے تھے، ادھر بھی وہی ہیں، کیونکہ کھجور کا ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے، اور انجیر کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر جنت کے، تو یہ وہی ہے۔ ان کو کہا جائے گا فَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، شکل سیم ہوگی لیکن ٹیسٹ ہر ایک کا الگ ہوگا۔ یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہو، آم کے اندر ہزاروں قسمیں، کھجور کے اندر بے شمار قسمیں، ہمارے جتنے بھی فروٹس ہیں پاکستان، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ فروٹ پائے جاتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم تھوڑے سے نالائق کہ ہم چیزوں کو سنبھال نہیں سکتے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک ذمہ داری دے دے، ہمیں ایک بائی آرڈر کام کریں، الحمدللہ ہم کسی سے کم نہیں ہے، بس ہم تھوڑے سست ہیں، اللہ اس کسل اور سستی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ان سے ملتا جلتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، نہریں ہوں گی، وہاں رزق ملے گا، پھل ملیں گے، اور وہاں ازواج بیویاں ہوں گی مطہرہ پاکیزہ، اللہ اکبر، ہر قسم کی زہری آلائی سے، پیشاب، پخانہ، تھوک وغیرہ جتنی بھی چیزیں سب سے پاک، اسی طرح جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اور قلبی اعتبار سے۔ کس طرح؟ کیا مطلب؟ جھوٹ، کینہ، حسد، بغض۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے غل، کینہ، بغض، حسد، عدم برداشت، جھوٹ، دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین دل کے اندر سے آلائشوں کو نکال کر سب کو اخوانہ، جنتی بھائی بھائی ہو جائیں گے، علی سرر، مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے۔ یہ مقصود ہے دنیا کے اندر بھی، یاد رکھو، وہاں تو اللہ نکالے گا نا، یا اللہ نے کہا تم خود نکالو، پازیٹیو، مثبت سوچ، ہر ایک کو اچھی نگاہ، جج نہیں کرو کسی کو، کیسے بولتا ہے، کیسا پہنتا ہے، کیسا کھاتا ہے، یہی تو ہے۔ رشتہ دار نے گھر بلایا، بیچارے نے پتہ نہیں کتنی اچھی دعوت کی، واپس یار سے دعوت کی، اعوذ باللہ، میں نے نبی نے فرمایا اس کو دعا دینی ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وغفر اللہ ذنوبکم، ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ میرے گھر آیا تو میں نے اس کے 10 ڈشیں رکھی، اس کے گھر کی اس نے 2 ڈشیں رکھی، کیا بات کر رہے ہو، کیا مسلمانی ہے؟
اللہ اکبر. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اپنے رشتہ دار کے گھر گئے, کسی گھر گئے, گھنٹی بجائی, انہوں نے کہا یار آج اب ہمارے ساتھ گھر نہیں آ سکتے, چلے جاؤ کل آنا. اللہ کہتا ہے واپس آ جاؤ, وَخَيْرٌ لَكُمْ, اچھا ہے تمہارے لیے. یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ ہے خالد مخلد فی الجنہ. جنتیوں آج کے بعد تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے رسول اللہ فرماتے جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں, جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا گویا کہ وہ ایک چتکبرا مطلب جس کے اندر کالے اور سفید رنگ ہوں گے, مینڈے کی شکل میں, جیسے مینڈا آپ ذبح کرو گے, لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا, اس مینڈے کو, بھیڑ کو یا مینڈے کو, اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک مرادی اعلان کرے گا اللہ, یہ اہل جنہ لا موت, جنت موت نہیں, خلود ہمیشہ, اور اہل دوزخ موت نہیں, ہر شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس میں وہ اب ہے. یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا. بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. ان اللہ لا یستحی, آگے چلیے, بے شک اللہ شرماتا نہیں, یضرب مثلا, کہ وہ بیان کرے, ما بعوضۃ, مچھر کی مثال بیان کرے, فما فوقہا, یا اس سے بھی اوپر. قرآن مجید کے اندر ایک چیز ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک ٹاپک ہے جس کو آپ بولتے ہیں الامثال. ٹھیک ہے, امثال کا مطلب یہ ہوتا ہے مثال بیان کرنا. قرآن مجید کے اندر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے. قرآن کا ایک موضوع ہے. تو جب مثال بیان کی گئی تو ان اللہ لا یستحیی, اللہ شرماتا نہیں, ان یضرب مثلا, کہ وہ مثال بیان کرے, ما بعوضہ, مچھر کی, فما فوقہ, یا اس سے بھی کم تر کی. مچھر کی مثال بیان ہوئی, مکڑی کی مثال بیان ہوئی, اور قرآن کے اندر چونٹی کی مثال بیان ہوئی, مختلف چیزوں کی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں. اب جب یہ انہوں نے اعتراض کیا, یہ اتنا بڑا کلام اللہ کا, اس کے اندر کیا مثالیں بیان ہو رہی ہیں, مثالیں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا, سنو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, وہ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, یہ مثال بھی اللہ کا کلام ہے اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے. مثال دے کر بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کفر کیا, فَيَقُولُونَ, وہ کیا کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اس مثال کو دینے کا کیا ارادہ اللہ رب العالمین کا؟ اب اس کا دوسرا جواب, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اللہ اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام, اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشتا ہے, ویضع بہ آخرین, اور اسی کے ذریعے دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. گنوا دی جو میراث, گنوا دی جو اسلاف سے میراث ہم نے پائی تھی, اقبال نے کہا تھا, گنوا دی جو اسلاف سے میراث ہم نے پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. اللہ رب العالمین نے بھی نا دیکھتا ہے نا بندہ کس قابل ہے, اس کے اندر کیا ایبلٹی ہے, اہلیت ہے, یہ وہ ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ قرآن بہتوں کی ہدایت کا ذریعہ, بہتوں کی گمراہی کا ذریعہ. قرآن آگے آپ پڑھو گے, جوں قرآن نازل ہوا اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کیا اور اہل کفر اور انکار کے کفر اور انکار میں اضافہ کیا اس قرآن نے. اللہ اکبر. وما یضل بہ الا الفاسقین, یاد رکھو اس قرآن کے ذریعے گمراہ کون ہوں گے؟ فاسق. کون گمراہ ہوں گے؟ فاسق. اب سوال ہے فاسق کون ہے؟ آئیے اس کو سمجھو. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھو, مچھر کی مثال کے بارے میں ایک بات سن لو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی میسر نہ ہوتا. جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا رحمت سے نہیں دیکھا, صرف دو چیزوں کو دیکھا دنیا کے اندر, علم و ما والا, علم کو رحمت سے دیکھا اور اہل علم کو رحمت سے دیکھا, علم اور اہل علم کے متعلقات,
حدیث آپ کو بیان کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا دے گا جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دے گا جس سے محبت نہیں کرتا، ولا یعطی الدین الا من یحب، دین اسی کو دے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، ومن یعطی الدین، امت کے لوگوں جس کو دین دے دیا گیا، فقد احبہ اللہ، سمجھ لو کہ وہ اللہ کا محبوب ہے انشاءاللہ۔ آپ آئے نہیں، آپ کو لایا گیا، میں آیا نہیں، مجھے لایا گیا، کون لانے والا ہے؟ رب العالمین۔ اس کو آپ سمجھو۔ تو فاسق دوبارے بچھر کی بات ہم کر رہے تھے تو فرمایا کہ پانی کا گھونٹ نہ اللہ اس کو پلاتا، تو فاسق پہ آئیے بات، اس قرآن کے ذریعے گمراہ کون ہوں گے؟ فاسق۔ اور فاسق کو آپ پہلے یہ سمجھ لو، ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، یہ فاسق ہے۔ ایک کافر ہے، ایک مومن ہے، ایک مسلم ہے، ایک منافق ہے، ایک فاسق۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ آپ ترتیب انشاءاللہ ہم دلائل دیتے جاؤں گے۔ فاسق کی مختصر سی تفسیر یہ، نماز کا انکار نہیں کرتا، پڑھتا نہیں، ہائے ہائے، روزے کا انکار نہیں کرتا، جھوٹ کا انکار نہیں کرتا، اس کو پتا جھوٹ گناہ ہے، بولتا ہے۔ یہاں قرآن نے فاسق کی کیا تعریف کی؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہے جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتا ہے۔ کہاں کہاں عہد کیا ہم نے؟ سنو، پہلا عہد کیا عہد الست، الست بربکم قالوا بلا، سورہ اعراف۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا؟ دوسرا عہد ہم نے کیا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادتین پڑھا، کلمہ پڑھا نا، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد رسول اللہ طرز زندگی صلی اللہ، یہی کہا، کلمے کا یہی مطلب ہے، اور تو کوئی نہیں ہے نا۔ تیسرا عہد جو میں اور آپ آپس میں کرتے ہیں، عہد کے اندر ہمیشہ دو لوگ ہوں گے، دو پارٹیاں، ایگریمنٹ جس کو بولتے ہیں نا، دو کا ہوتا ہے، ایک کا کبھی بھی نہیں، اس کو عہد بولتے ہیں، وعدہ ایک الگ چیز ہے، یہ عہد ہے۔ فاسق وہ ہے جو عہد کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور نام کس کا استعمال کرتا ہے؟ اللہ کا نا۔ قسم کس کے نام کی اٹھائی جاتی ہے؟ اللہ۔ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے ناموں کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ لوگ بولتے ہیں مجھے میری بیوی کی قسم، میرے بچوں کی قسم، شرک ہے، یہ نہیں بول سکتے آپ ایسا۔ قسم کس کی اٹھاؤ گے؟ کس کا نام آپ نے استعمال کیا؟ اللہ کا، اس کا نام غلط استعمال کر سکتے ہو؟ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کہتا ہے میرے نام کو غلط استعمال کیوں کرتے ہو؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہے جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، یہ پہلی بات۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ رب العالمین نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے حقوق توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کبھی نہیں جائے گا۔ لیس الواصل بالمکافی، مزے کی حدیث سنو، آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اور تم اس سے حسن سلوک کر رہے ہو، ہاں، کس نے کہا یہ صلہ رحمی ہے؟ پھر کیا ہے؟ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے تمہارا رشتہ دار تم سے توڑ رہا ہے، تم اس سے جوڑ رہے ہو۔ حکم صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ واحسن الی من اساءک، جو تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ وآت عمن حرمک، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو۔ کون کرے؟ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانی۔ ہم ہمارے یہاں کیا سبق ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ سنو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، صلہ رحمی کرنے والا، اللہ اکبر۔ ہاں، ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں اور مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ہاتھ ملاتا ہوں وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے حلم اور بردباری کا مطالبہ کا معاملہ کرتا ہوں وہ مجھ سے جہالت برتتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایسے ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اگر واقعی ایسی بات ہے، چونکہ فتویٰ نہیں لگانا، دونوں پارٹیاں سامنے نہیں، پارٹی ایک ہے نا،
تو منصف کیا کرتا ہے؟ دونوں کی بات سن کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو آپ نے بالکل احتیاط اور رحمت سے کہا اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ گرم راکھ ڈال۔ اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ اچھا غصے کی بات، راکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو برا بلا کہوں، آپ بولے ہی نہ، مجھے اور غصہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کو چپ کرانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جواب ہی نہ دو، اسے سنا ہی نہیں، اگلے کو اور غصہ آتا ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور اللہ کی طرف سے ایک ظہیر اور مددگار تمہارے ساتھ ہے چونکہ تم ان کی اس جہالت پر صبر کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ فاسق کی پہلی بات، اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، قطع رحمی کرتا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ کون بن گئے؟ خاسر ہوں گے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جی، ایک بنائے نیک بنائے، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائے، آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے یا اللہ، ہم سب کو ایک برا نیک بنا۔ پروردگار اس دنیا کے اندر سے جتنے بھی ہمارے دوست و احباب، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ و تلامذہ رخصت ہو گئے، سب کی قبروں کو منور فرما، سبھی کو اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرما۔ جو ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اساتذہ و تلامذہ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، بستر پہ ہیں، دعا کر اللہ سب کو محتاجی سے محفوظ فرمائے، سبھی کو اپنے قدموں پر چلائے اور سبھی کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کے قرض اتار دے، ہمیں حلال اور طیب عطا فرما، اپنی محضات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا، ہم سب کو دین کا حقیقی فہم عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اس دین کو ہمارا مقدر اور نصیب بنا دے، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔